دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں اسی لیے عرض کرتے رہتا ہوں، بعض لوگ فوراً ہمارا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کہ مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا، اس کا رد کر دیا جائے۔ نامعلوم کون سا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ہم سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کا موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے اور اس کے معاشرے میں ہونے والے نقصانات کے پیش نظر سختی سے مخالف ہوں کہ اپنے بچے کو جبکہ والدین زندہ ہوں کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں میں عدل و انصاف سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، یعنی ایک کو پیار کرو تو دوسرے کو بھی کرو۔ ماں باپ اب اس کو تو کر ہی نہیں سکتے، کسی اور کو دے دیا۔ دوسرا چاہے کتنی اچھی پرورش کرے، جو ماں باپ کی شفقت ہے، پیار ہے، جو بچے کا حق ہے، اس سے وہ محروم ہے۔ اور پھر جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وراثت سے بعد میں بچے محروم کر دیتے ہیں، اگر والدین فوت ہو جائیں کہ تمہیں تو دے دیا گیا تھا، تم اس وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگے۔ ایک اجنبی ماحول ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو بچوں نے ہمیں خود بتایا کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو بھائی بہن اجنبی لگتے ہیں، ماں باپ ہم سے وہ رویے صحیح نہیں رکھتے ہیں، دوسرے بہن بھائیوں سے رویہ اچھا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا جیسے ہم اجنبی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ وہ بچے کو کر کے پھر ڈاکومنٹس وغیرہ بھی بنا لیا، اب شادی کے اندر اب جھگڑا پڑ گیا ہے اچھا خاصا، تو بھئی دیا کیوں تھا پھر آپ نے بچے کو اپنے گھر میں رکھتے؟ اگر کسی کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو گھر دن بھر کے لیے چھوڑ دیں، 4-5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، لیکن مستقل بنیادوں پہ کسی کو دے دینا۔ حتیٰ کہ یہاں پر ہی میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ شوہر نے چھوٹے بھائی کو اپنا بیٹا دے دیا، اور وہ جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو اس بچے کو لاتے ہی نہیں ہے کہ نہیں لائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور وہ بچے کو پیار کرے، ماں بالکل اجنبیہ ہو جائے، بچہ اس سے بالکل مانوس نہ ہو، اسے چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی قطع رحمی اور اتنا بڑا گناہ ہے، کچھ انتہا نہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو والدہ نے ایک فتویٰ جاری کیا بالکل غلط کیا ہے کہ اگر باپ شادی میں نہیں بیٹھے گا، یعنی اصلی باپ، تو نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسا بالکل کوئی بات نہیں ہے، نکاح بالکل ہو جائے گا، والدین کے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے یہ غلط مسئلہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر والد صاحب بالفرض اس شادی میں نہیں بیٹھتے ہیں تو بہرحال نکاح بالکل درست ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس فارم میں اصلی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا۔ ڈاکومنٹس میں بھی انہی کا لکھا جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں اس میں مسٹیک کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بعد میں ٹھیک کرانے کی کوشش کریں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب نکاح نامے میں انہی کا نام لکھیں، بعد میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور لیکن یہ ضرور ہے کہ شادی جو ہے اصل میں وہ ایجاب اور قبول کا نام ہے، اس سے مطلب نکاح ہو جاتا ہے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے اس سے نکاح میں فرق نہیں پڑتا، لیکن والد صاحب اگر ناراض ہیں تو بالکل ان کو راضی کرنا چاہیے۔ خالو کا کوئی حق نہیں ہے، یاد رکھیں، اور خالہ کا کوئی حق نہیں ہے، حقیقتاً تو ماں باپ کا، اصلی ماں باپ کا حق ہے۔ بچے کو کسی کو دے دینے کی وجہ سے ماں باپ جو اصلی ماں باپ ہیں ان کا حق ساقط نہیں ہوتا ہے، اور یہ جب چاہیں اپنے بچے کو واپس بھی لے سکتے ہیں، بالکل ان کا حق حاصل ہے، اور نکاح نامے میں اصلی والد صاحب کا نام لکھوائیے گا۔ لیکن شرعی مسئلے کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ والد صاحب نہیں بھی بیٹھے تو نکاح بہرحال ہو جائے گا۔ ایک یہ کسی نے پوچھا تھا کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں، خوشحالی بھی ہو، دینی ماحول بھی ہو، ہر وہ کام ہو جو اللہ اور رسول کی رضا والا ہو۔ دیکھیں خوشحالی بھی ہو، خوشحالی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، بعض امور اس کا سبب ضرور بنتے ہیں کہ آدمی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، نمازی ہو، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، تو یہ وہ اسباب ہیں جو خوشحالی کو لانے کے اسباب ظاہریہ ہیں۔ لیکن اگر ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے آزمائش کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، آزمائش تو آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون متقی ہوگا، کون نیک ہوگا، کون شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہوگا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ خصوصی مکی زندگی دیکھیں، آزمائش آزمائش آزمائش۔ پھر آپ 10 سالہ مدنی زندگی بھی دیکھیں تو ہر سال جہاد، ہر سال غزوات ہو رہے ہیں، اور دیگر بہت سارے مسائل۔ تو یہ سوچنا کہ شاید ہم کوئی مخصوص ایسا طرز اختیار کریں کہ اس کے بعد ہماری طرف کوئی تنگ دستی متوجہ نہ ہو، کوئی ناگہانی آفت متوجہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ازلی فیصلوں سے نیک لوگوں پر تو بلکہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، تو اس لیے یہ تو ذہن نہ بنائیں کہ اگر ہم کچھ عمل کر لیں تو خوشحالی رہے، تنگ دستی وغیرہ نہ آئے۔ باقی یہ ہے کہ گھر کو جنت کیسے بنائیں، تو شریعت کے بغیر گھر جنت نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ جنت کیسے کیا ہوگا، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، پیار محبت ہو، بڑوں کی رسپیکٹ ہے، چھوٹوں پہ شفقت ہے، روزی میں بھی برکت ہو رہی ہے، حرام کام نہیں ہو رہا، کوئی گناہ نہیں ہو رہا۔ یہ شریعت کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ شریعت بتاتی ہے بڑوں کا ادب احترام کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے، چھوٹوں کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، عفو درگزر کے فضائل، دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا، دوسرے کے ساتھ اچھا شفقت والا معاملہ کرنا، دل آزاری سے بچانا،
تکلیف دینا، اذیت دینا حرام ہے، اس سے بچنا، جب یہ تمام ہم شرعی امور کو سیکھ کر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے تو گھر جنت بنے گا الحمدللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں الحمدللہ ان کے گھر میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ہر وہ کام جو اللہ رسول کی رضا والا وہ کرے، یہ بھی معرفت پر موقوف ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل سوچنے میں، دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، ستر کا استعمال، دوستی کرنا، رشتہ داری کرنا، مال کمانا، مال خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے مطابق ہوں گی تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق ہوں گی، اس کے خلاف ہوں گی تو اللہ رسول کی رضا کے خلاف جا رہے ہیں آپ، اور یہ معرفت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کا استعمال شرعی لحاظ سے رضائے باری تعالیٰ کا سبب بنے گا اور کون سا ناراضگی رب کا سبب بنے گا۔ جب یہ جان لیں گے تو برکت۔ تو علم دین کی طرف آئیں، ہمارے پروگرام دیکھا کریں، تدبر قرآن دیکھ لیں، تفسیر قرآن ہے، درس بخاری دیکھا کریں، درس بخاری کی حدیثیں ہیں، اس میں ترجمہ شرح، اس میں بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ احکام شریعت پروگرام آپ خاص طور پر دیکھیں، بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا بکرا بھون کر اس کی مندی بنا لیتے ہیں، یعنی چاول اور یہ پورا بکرا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور پھر چھری کانٹوں سے نوچ نوچ کر سب اس کو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس طرح کے گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانا ثابت ہے، اور عربوں کے ہاں تو دستوری یہ ہے کہ وہ تقریباً بڑے بڑے ٹکڑے رکھتے ہیں، بکروں کے، دمبے کے، اونٹ کے ٹکڑے، اور پھر وہ چاول بھی ہوتے ہیں، گوشت لیتے رہتے ہیں اور چاول کے ساتھ ملا کر کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے کھانے کا، اور لیکن یہ کہ اس میں بدتمیزی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، اس میں رزق کا ضیاع نہ ہو کہ مطلب بکرا پورا بھون کے رکھ دیا، جگہ جگہ سے بوٹی لے لی، بہت ساری بوٹی لگی ہوئی اٹھا کے کچرے میں پھینک دی، ایسا نہ کریں۔ مطلب پورا بکرا ختم ہونا چاہیے، اور اگر بچ جائے تو کسی غریب کو دے دیں، خدا را اس کو کچرے وغیرہ کے اندر نہ پھینکیں، ورنہ بروز قیامت اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں پانی کی کمی ہے، 2 دن میں آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو ایک خاتون نے ایک بڑی سی موٹر لگا لی ہے، وہ چلا دیتی ہے تو پورے محلے کا پانی غائب ہو جاتا ہے، اسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب جب لوگ اس سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات پانی دیتی ہے، بعض اوقات نہیں دیتی، اپنا گھر دھوتی رہتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یاد رکھیں کہ جو لائن کے اندر پانی آتا ہے، جو گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اگر آپ نے بورنگ کرائی ہو تو آپ کا اپنا ہے، لیکن جو لائن میں پانی آتا ہے یہ پورے محلے کا حق ہوتا ہے۔ اب اس حق کی مطلب بالکل جیسا حق ہے ویسی ادائیگی تو بہت مشکل ہے کہ سب کو بالکل برابر ملے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کوئی جلدی موٹر چلا لیتا ہے، کوئی دیر سے چلا لیتا ہے، لیکن اس طرح کا معاملہ کرنا کہ ایک بڑی ایسی موٹر لگا لے جو تیزی کے ساتھ پانی کو سب کے کھینچ لے اور سب اس سے محروم ہو جائیں، یہ دراصل دوسرے کے حق کو کھینچ لینا ہے اور دوسرے کو اس کے حق سے محروم کرنا ہے۔ جتنا اس عورت نے زیادہ پانی لیا، بروز قیامت یہ ایک طرف کھڑی ہوگی اور جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا۔ اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ جب نیکی نکل چکی اور گناہوں کا وبال اور ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ جنت میں چلے جائیں، اور یہ عورت چاہے تہجد گزار ہو، کچھ بھی ہو، جب لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ آئے گا، جب حقوق العباد کی تلفی کا معاملہ آئے گا، تو پھر وہ تہجد گزار بھی بروز قیامت اپنی تہجدیں دوسرے کو دے کے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی موٹریں لگا لیتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے یہ لفظ سنے ہوں گے، فجر میں اٹھ کر بیٹا جلدی سے موٹر چلا دو اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ جاگیں، تو وہ پہلے چلا دیتے، خالی موٹر چلا دیتے ہیں، پانی آتا ہے پورا اپنا ٹینک بھر لیں گے سب کچھ، اور دوسرے لوگ جو بیچارے وہ محروم رہتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمیں کب موٹر چلانی ہے، کتنی موٹر چلانی ہے، دوسروں کا بھی حق ہے، ان کا کھینچ کے آپ کر لیں۔ اچھا فرض کر لیں کہ آپ نے کھینچ لیا تو پھر دوسروں کو دیں پانی، کہ اگر کسی گھر میں نہیں ہے، کمی پڑ گئی تو آپ کہیں بھی یہاں سے لے جاؤ، ہمارے پاس سے لے جاؤ، ہم نے زیادہ کھینچ لیا تھا، ٹھیک ہے چلو تم استعمال کر لو۔ وہ بھی نہیں کر رہے کہ پانی کھینچ کر اور ایک حکومت سے قائم کر لی اپنے عارضی حکومت، لیکن یہ نہیں پتہ کہ حقوق العباد کے مسائل میں آخرت میں شدید قسم کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔